مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے کے اسلامی بھائی اب جعرانہ کے مبارک مقام پر پہنچے ہیں۔ یہاں سے عمرے کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں احرام بھی باندھیں گے، اور مسجد جعرانہ اور یہ مقام کیا حیثیت رکھتا ہے، کتنا مقدس مقام ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اللہ والوں سے جو وابستہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم بڑے ہی مقدس مقام پر یعنی مسجد جعرانہ میں موجود ہیں۔ 28 شوال المکرم کو میرے آقا نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، 70 انبیاء نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا ہے، اور یہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دل بہت خوش ہے۔ بلبل روضہ رسول اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے، مگر وہ سننا ہے اس شہر میں کہ جس شہر کی یاد میں اعلیٰ حضرت ہمیں آج بھی تڑپاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ عاشق رسول جن کا قلم آج بھی اس شاکان رسول کو عشق رسول میں تڑپاتا ہے، اسی عاشقوں کی بستی مدینہ منورہ میں الحمدللہ آج ہم موجود ہیں، اور آج اعلیٰ حضرت کا وہ شاہکار کلام انشاءاللہ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ بھی دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا بہت خوش ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ کلام ہی اتنا عالی شان ہے، اور وہ کلام اگر یہاں ریکارڈ کیا جائے تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلام ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کو انشاءاللہ یہاں اشعار کی صورت میں بھی سنیں گے، اس کی شرح بھی بیان کریں گے، اور مدینہ منورہ کے مبارک نظارے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی ہاں، وہی روضہ جس کا تذکرہ اس کلام میں ہے، وہ بہت ہی قریب ہمارے پاس ہے۔ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پہلا شعر، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ شہنشاہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اسے کہا جاتا ہے، اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار مراد ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، اے حجاج کرام، خوش نصیب ہو کہ تمہیں حج کی سعادت نصیب ہو گئی، تم نے بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ اب میری بات سنو، چلو سوئے طیبہ چلو، اس شہنشاہ ہر دو عالم کی بارگاہ میں جس نے کعبے کو صنم خانے سے بیت اللہ اور قبلہ بنا دیا۔ اگر یہ کعبہ ہے تو مدینے کے جو تاجدار ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو کعبے کا بھی قبلہ ہیں۔ اگر کعبے کے حج کرنے کا حکم ہے اور اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اللہ غنی، تو زیارت روضہ رسول کا حکم بھی کتنا نرالا ہے۔ قرآن میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں
تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس قدر اہمیت ہے حاضری مدینہ کی، حاضری روضہ رسول کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین میں آتا ہے، تو گویا میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جو کعبے کا کعبہ سن کر کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، بعض اوقات وسوسوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اس کا جواب بھی کس شاندار انداز میں علماء نے دیا کہ یاد رکھیے کعبے کا مطلب کیا ہے۔ کعبے کا، قبلے کا مطلب ہے مرکز، توجہ، اور ہر مخلوق کا ایک خاص قبلہ ہے، یعنی مرکز توجہ ہے۔ جیسے بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، کعبہ معظمہ انسانوں کا قبلہ ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ اللہ غنی، یہ رب کی توجہ کا مظہر ہیں۔ میرے رب عز و جل کی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ اللہ غنی، کتنی آیتیں قرآنی اس بارے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک شاہکار آیت جو ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے، قرآن پاک میں جو مسجد قبلتین میں واقعہ ہوا تھا، جو قبلہ کی تحویل کا حکم ہوا تھا، اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے تلاوت سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا رب عز و جل کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ غنی، گویا رب کی نگاہ رحمت جو ہے وہ محبوب کی طرف ہے، تو گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رب عز و جل کی نگاہ، رب عز و جل کی نگاہ رحمت کا ایک مرکز ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے کعبہ معظمہ کو روضہ رسول سے کمپیئر کرنا کیا غلط ہوگا؟ یا روضہ رسول کو کعبہ معظمہ کا بھی قبلہ کہنا یہ کعبے کی کہیں توہین تو نہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ کئی حدیثوں میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کعبہ معظمہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبے کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ اے کعبہ تیری عظمت و شان ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ ہے، یعنی ایک مومن کی عزت و عظمت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کعبے کو کعبہ بنایا، ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا؟ مزید سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ تو بھی پاکیزہ، تیری ہوا بھی پاکیزہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی عزت کا عالم یہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا اور سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ سبحان اللہ، یہ کعبہ بنا کیسے؟ اللہ اکبر۔ کعبہ جو اس وقت سب کا قبلہ ہے، اس کا قبلہ ہونا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ چنانچہ جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے ایسا نہ تھا، بلکہ اس سے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اور حضور بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر نبی پاک کی مرضی یہ تھی کہ میرا قبلہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ ابراہیمی مقرر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رضا کو کس طرح پیار کیا، کس طرح اس کو یوں سمجھیے کہ پورا فرمایا، اور آج مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے، کعبہ جو ہے، آج وہ ہو گیا جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کعبہ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی سے قبلہ بنا، اس کا عالم کیا تھا پہلے؟
اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے اندر باہر اوپر سب جگہ بت تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے فتح مکہ کر کے مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے کعبے میں تشریف لائے اور آپ نے حرم محترم کو بتوں سے صاف کیا۔ چنانچہ آپ قل جاء الحق وزهق الباطل کی تلاوت فرماتے ہوئے ایک ایک بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے اور بت گرتے جاتے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا گھر جس کی طرف منہ کر کے ہماری نماز ادا کی ہوتی ہے، وہ گھر خود جب اس میں اللہ کے محبوب نے قدم رنجہ نہ فرمایا تھا، پاک و صاف نہ ہوا، تو ایسی نماز جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہ رہے تو وہ کس طرح مقبول ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کعبہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے معزز اور محترم بنا۔ حجر اسود کو لوگ کیوں چومتے ہیں؟ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، حجر اسود کو چوما، آج رہتی دنیا اسے چومتی ہے۔ اللہ اکبر، ملتزم سے میرے آقا نے ہاتھ مس کیے، اپنا سینہ لگایا، اسے آنسو بہانے کا مقام قرار دیا۔ آج رہتی دنیا ملتزم پر جا کر اپنا سینہ لگانا، اپنا چہرہ لگانا، وہاں آنسو بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر حضور کی نظر کعبے پر نہ پڑتی تو کوئی نظر بھی ادھر نہ اٹھتی۔ یہ کعبہ کا قبلہ عالم بن جانا اس قبلہ عالم کے بھی قبلہ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز سے حاجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کعبہ تو دیکھ چکے نا، اب آؤ اس کے روضے پر چلو کہ یہ جس کی برکت سے کعبہ قبلہ عالم بنا ہے، اس کے روضہ انور کی بھی زیارت کرو۔ اب ان تمام تصورات میں ڈوب کر ذرا غور سے سنیے شعر کو اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ کیا خوب لکھا میرے رضا نے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں شگل شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شگل شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انداز ہے۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دیاراں دیکھو۔ میں نے اس سلسلے میں کئی بار ایک بات عرض کی ہے کہ اور شعراء اور کلام لکھنے والے الفاظ کی تلاش کرتے ہوں گے، مگر امام اہل سنت کے کلام کو پڑھ کر سن کر ایسا لگتا ہے کہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیں کہ شام غربت ایک بڑی مشہور بات ہے کہ غربت میں بندہ وطن سے دور جو شام گزارتا ہے وہ شام غربت ہوتی ہے، مگر اس کو رکن شامی سے ملانا، اٹس امیزنگ کمپیریزن، کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سنیں۔ رکن شامی یہ کعبہ معظمہ کا شمالی کونا ہے۔ آپ اسکرین پر اس وقت رکن شامی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، وحشت ڈر اور ہیبت کو وحشت کہتے ہیں۔ اچھا، شام غربت یہ نارملی سفر کی رات کو کہا جاتا ہے، جب بندہ وطن سے دور ہوتا ہے تو جو اس کی شام ہوتی ہے وہ شام غربت ہوتی ہے۔ اور صبح دلاراں، اللہ غنی، ایک طرف شام غربت ہے، ایک طرف صبح دلاراں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی صبح جو دل کو زینت اور آرام دینے والی ہو، اتنی پیاری صبح ہو کہ انسان کا دل خوش ہو جائے، اللہ غنی۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے کہ اے خوش قسمت حاجیوں، تمہارے سفر کی تمام تکلیفیں تو رکن شامی کی زیارت سے اگرچہ دور ہو چکی ہیں، وہاں شام غربت اور جو آپ کی سفر کی تھکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے، لیکن اب دل کو اگر مجلہ اور مصفہ بنانا ہے، دل کو اور پاکیزگی دینی ہے تو چلو مدینے کی سہانی صبح کا نظارہ کر لو، جو دلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت سے ایمان کا حسن اور تقوی کا زیور عطا کرتی ہے۔ صبح طیبہ کو ایک اور پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں بیان کیا نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کمال کیا اعلیٰ حضرت نے شام غربت، جو کچھ اردو پر دسترس رکھتے ہیں اور شاعری کا شغف رکھتے ہیں، کمال ان کا دل امید ہے کہ جھوم رہا ہوگا کہ کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو
صبح دلاراں دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام کی ایک اور خاص بات بتاتا چلوں کہ ہر شعر میں پہلے مصرے میں مکے کی کسی فضیلت کا تذکرہ ہے اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں مدینہ طیبہ کا ذکر بڑے نرالے انداز میں. کمال کیا ہے وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اب ذرا تیسرا شعر سنیے. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اللہ غنی. اب ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی. جود کہتے ہیں کرم کو، بخشش کو، عطا کو، اور شہ کوثر حوض کوثر کے مالک یعنی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ زائرین حرم، اے مکے جانے والوں، مکے کی زیارت کرنے والوں، تم نے مکہ مکرمہ میں آب زمزم پی کر خوب پیاس بجھائی، اپنے دل اور جان کو ٹھنڈا کیا، روح کو ستھرا کیا، بڑا ہی اچھا کیا. لیکن یہاں ہی نہ بیٹھے رہو بلکہ چلو سبحان اللہ مدینے چلو. وہاں جا کر دیکھو مالک کوثر جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے. آپ کی بارگاہ سے بھیک بھی ملے گی، ساتھ دعا بھی ملے گی، کاسا بھی ملے گا، گدائی بھی ملے گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی اور ہر مرض اور دکھ درد سے شفا بھی ملے گی، کیونکہ غبار مدینے کا جو ہے اس میں بھی تو شفا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا وہ ہیں. دنیا میں کوئی بھکاری آئے نا تو اس کو بندہ بھیک دے کر بعض اوقات اچھا نہیں سمجھتا کہ یار یہ بھیک مانگ رہا ہے، اور 2-3 بار آ جائے تو بڑا برا لگتا ہے. مگر میرے آقا وہ ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یہاں بھیک بھی ملتی ہے، یہاں دعا بھی ملتی ہے، یہاں جھولی بھی بھری جاتی ہے، یہاں آخرت بھی سنورتی ہے. زمزم وہاں پیا ہے، آؤ جودے شہ کوثر کے دریا کو بھی دیکھیے. کمال بات کی اعلیٰ حضرت نے. ذرا پھر سنیے پہلے مصرے میں جب آپ یہ شعر سنیں گے تو زمزم کے کنویں کا بھی دیدار کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے گویا کعبہ مشرفہ حرم کعبہ کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کس نرالے انداز میں کیا. آب زمزم کی بات بھی کی، رکن شامی کی بات بھی کی. اب بات کر رہے ہیں میزاب زر کی، وہ پرنالہ جو سونے کا پرنالہ ہے. کیا لکھتے ہیں؟ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. اللہ اللہ اللہ. زیر میزاب یعنی کعبے کے پرنالے، میزاب رحمت کے نیچے روز برسنا یعنی روزانہ بارش ہونا، روزانہ کرم کے چھینٹے ملنا. سبحان اللہ. امام اہل سنت کیا خوب بات فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور اپنے دل کو مزید مدینے کی یاد میں تڑپنے دیجئے. اے زائرین حرمین شریفین، میزاب رحمت میں تمہیں رحمت کی بارش کے چند چھینٹے ضرور نصیب ہوئے ہوں گے. اس پر تم بہت خوشور ہونا بھی چاہیے. مگر اب کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ چلو چلو سخت سفر باندھو، مدینے چلو، کہ وہاں چلو جہاں کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی بلکہ رحمت للعالمین کے در پر ہر وقت روزانہ کرم کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے حاجیوں، میزاب رحمت کے نیچے تو جب کبھی بارش ہوتی ہے تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ کسی کسی کو ایک آدھ چھینٹا نصیب ہو جاتا ہے. مگر مدینہ شریف میں تم جہاں بھی رہو گے ہر وقت رحمت والے آقا کے صدقے تم پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. کبھی رم جھم پھوار اور کبھی موسلا دھار بارش تمہارے دامن کو
तर करती रहेगी, तुम्हारे वजूद को महकाती रहेगी। कमाल बात लिखी है आला हजरत ने, और मैं सच बताऊं, यकीन कीजिए ये बात बयान करते हुए दिल बहुत खुश है कि अल्लाह के करम से ये बात हम वहां कर रहे हैं कि जहां का तस्करा है, जहां रहमतों की बारिश बरस रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन रहमतों की बारिश में हमें भी हिस्सा अता फरमाए। इस कलाम के सदके, इस कलाम को लिखने वाली अजीम शख्सियत के सदके हम पर भी करम की बारिश हो जाए। क्या बात लिखी आला हजरत ने, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला शेर सुनिए, धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। सुभान अल्लाह। अब इसकी कुछ मुश्किल अल्फाज के पहले माना सुन लेते हैं। धूम यानी जोर और शोर है, हलचल है। बेताब यानी बेकरार। मुश्ताक से मुराद क्या है? तालिब, जो तालिब होते हैं। और हसरत, यहाँ हसरत से मुराद आरजू है। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाना चाह रहे हैं? सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं कि ए ज़ायरों, तुमने दरे काबा पर उस शाख को कैसे बेताब और बेकरार अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए देखा है। एक वारफ्तगी का आलम और एक हलचल का समा था। तो चलो ना अब अल्लाह के रसूल के दर पर, और वहां देखो कि सरकार के बाज दीवाने किस कदर हसरत के साथ दरे अकदस को किस तरह देखते हैं, तड़पते हैं, और बास खुश नसीब मुराद मिलने पर कैसे हुजूर की रहमत पर मचल रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में एक हसरत भी है, दीदे मुस्तफा की तड़प भी है, सरकार की रहमत के लिए इल्तिजाएं भी हैं। वहां हलचल नजर आती है, यहां तड़पना नजर आता है, वहां एक खौफ की फजा नजर आती है, यहां रहमत का साया नजर आता है। क्या प्यारे अंदाज में आला हजरत ने यह बात बयान की है। क्या फरमाते हैं? धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला शेर जरा सुनिएगा। आला हज़रत क्या लिखते हैं? मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्मा के गिर्द, अपनी उस शम्आ को परवाना यहाँ का देखो। कमाल शेर है। पहले कुछ मुश्किल अल्फाज के माना समझिए। परवाना कहते हैं पतंगा, यानी चिराग में जो जलने वाला कीड़ा होता है ना, आपने देखा होगा शम्मा के गिर्द घूमता रहता है। अच्छा, शम्आ कहते हैं मोमबत्ती को, गिर्द यानी चारों अतराफ। अब जरा खूबसूरत बात देखें कि आला हजरत का इशारा किस तरफ है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि ए हाजियों, सुभान अल्लाह, तुमने देखा कि किस तरह लोग गिरदे काबा तवाफ कर रहे थे, जैसे शम्मा के गिर्द परवाने घूमते हैं। अल्लाह गनी, लेकिन जरा मदीने को चलो और जाकर अपनी आंखों से देखो कि यही शम्आ किस तरह जबाले मुस्तफवी का परवाना बनी हुई है। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इस शेर में ये बता रहे हैं कि जिस तरह हुज्जाज किराम सर्दी, गर्मी और थकावट की सफर किए बगैर काबे के इर्द गिर्द परवाना वार तवाफ में मगन हैं, खुद काबा मुअज्जमा वाली गुंबद खजरा का ना सिर्फ परवाना है बल्कि दीवाना भी है ना कुछ अजीब बात। आइए सुनिए रिवायत। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो काबा शरीफ खुशी में वर्ष करता रहा। 3 दिन और 3 रात काबा हरकत करता रहा। आला हजरत ने इसी मौके के लिए तो क्या खूब कहा था ना, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। आओ मैं बताऊं कि काबा मुशर्रफा किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। यही काबा नुज़हतुल मजालिस में है कि क़यामत के रोज काबा शरीफ अपने रब से अर्ज करेगा
کہ اے الہی مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کی اجازت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے گا اور وہ حضور کے روضے شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر، سب کا کعبہ اور ہے اور کعبے کا کعبہ اور ہے۔ کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد، اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مصرے میں مکے کی سیر کرتے ہیں، دوسرے مصرے میں مدینے حاضری دیتے ہیں۔ کیا بات ہے اس کلام کی۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے، مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔